کامیاب زندگی پرسکون زندگی اس سیریل کی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی ویڈیو میں اگلے 3 سے 4 منٹ کے اندر ہم 2 باتیں مزید سیکھیں گے۔ ہم اپنی زندگی کو کامیابی کے راستے پہ ڈال دیں تو یہ 2 باتیں عمل کی نیت سے اپنے پلے باندھ لیں، انشاءاللہ اس سے کامیابی ضرور ملے گی، کیونکہ یہ سچی باتیں ہیں، سچے راستے سے آئی ہیں، سچے ذریعے سے آئی ہیں۔ پہلی بات جو سمجھنی ہے ہم نے کہ ہمارے اندر اجتماعی سوچ پیدا ہو۔ اس بات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان کے اندر بھی واضح فرمایا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام مسلمان ایک جاندار جسم کی مانند ہیں کہ جب جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو تمام بدن جاگنے اور بیماری میں اس کا ساتھ دیتا ہے۔ سورۃ النساء کے اندر اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ۔ علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کا ترجمہ اور تفسیر سمجھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ترجمہ تو کچھ یوں ہے کہ اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ تو علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اس سے مراد دوسرے مسلمان کو قتل کرنے سے منع فرمانا ہے۔ اپنے آپ کو قتل کرنا اس لیے فرمایا کہ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام ایمان والے ایک جسم کی مانند ہے، بلکہ قرآن کریم اسی طرز تعبیر کو متعدد مواقع پر اختیار کرتا ہے۔ سورۃ الحجرات میں فرمایا کہ وَلَا تَلْمِسُوا أَنفُسَكُمْ، اور تم ایک دوسرے کو تانا بھی نہ دیا کرو۔ تو ایک دوسرے کو تانا دینے سے ممانعت جہاں پہ کی جا رہی ہے، اس سے مراد مسلمان کو دیا جانے والا تانا بھی در حقیقت اپنے آپ کو تانا دینا ہے۔ اپنے ایک بھائی کی بدنامی اور ذلت پر غور کریں تو اپنی ہی بے عزتی ہے، اپنی ہی اس میں تحقیر ہے۔ اللہ والوں کے بلند اخلاق میں بھی اس باہمی شفقت کی جھلک نمایاں نظر آتی ہے کہ وہ تمام مسلمانوں کے لیے ایک ہو یا بد ہمدردی اور خیر خواہی کا جذبہ رکھتے تھے اور ان کی پریشانی کو ذاتی تکلیف کی طرح محسوس کرتے تھے۔ آج کی دوسری بات جو ہم نے سمجھنی ہے، سیکھنی ہے، اپنے عمل میں لانی ہے، وہ ہے کہ کسی کی بھی نیکی کے کام میں سفارش کر دو۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی سائل یا کوئی صاحب حاجت آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین سے فرماتے کہ بھائی تم سفارش کر دیا کرو، تم کو بھی ثواب ملے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی زبان پر جو چاہے حکم دے، یعنی میری زبان سے وہی نکلے گا جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا، مگر تم کو بغیر محنت کے ثواب مل جائے گا، یعنی اس نیک کام کی سفارش کرنے کی وجہ سے تمہیں مفت کا ثواب مل جائے گا۔ اگر کسی مسلمان کی جائز ضرورت کو پورا کرنے کے اختیارات آپ کو حاصل نہیں، تب بھی انسانیت کی عادت اور نیکی کے کام میں تعاون کرنے کا ثواب آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ بتایا گیا کہ متعلقہ افراد سے اس حاجت مند مسلمان کی سفارش کر کے آپ بغیر مشقت کے اجر عظیم کما سکتے ہیں۔ سفارش نیکی حاصل کرنے کا یقینی ذریعہ ہے۔ جائز کام میں سفارش کرنے والے کو ضرور اجر ملتا ہے، چاہے سفارش پر عمل درآمد ہو یا رد کر دی جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں واضح فرما دیا گیا، تم تو سفارش ضرور کرو کہ اجر ہر حال ملے گا، چاہے میں اس سفارش پر عمل کروں یا نہ کروں، میری زبان سے وہی نکلے گا جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہوگا۔ سفارش کرنے والے کو اجر پتہ کیوں ملتا ہے کہ جب کوئی شخص اچھی سفارش کے نتیجے میں کوئی نیک کام کرے تو جو ثواب کام کرنے والے کو ملتا ہے اس میں سفارش کرنے والے کو بھی حصہ ملتا ہے۔ ہاں، یہاں ایک بات اور سمجھنی ہے کہ سفارش سے مقصد اپنی رائے کا اظہار ہے، حکم چلانا مقصد نہیں ہے۔ یعنی سفارش کی حقیقت بس اتنی ہے کہ صرف توجہ دلائی جائے کہ بھائی یہ بھی ایک نیک کام ہے، اگر تم کر دو تو آپ کے لیے فائدہ ہے۔ سفارش کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ اس پر دباؤ ڈالا جائے
تو وہ یہ کام ضرور کرے، کیونکہ یہ سفارش نہیں ہوتی بلکہ زبردستی ہوتی ہے، اور کسی مسلمان سے زبردستی کرنا جائز نہیں۔ لہذا اس بات کی طرف ہر وقت دھیان رہے، میری سفارش کے الفاظ یا طرز طریقہ ایسا تو نہیں جو مجھے ثواب کے بجائے گناہ کے مستحق بنا دے۔ اس حوالے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر غلام تھے جن کا نام مغیث تھا۔ جب حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کر دیا گیا تو انہوں نے شرعی اختیار حاصل کرتے اپنے غلام شوہر کے ساتھ رہنے سے انکار کر دیا۔ آپ کے شوہر آپ سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ گویا مجھے وہ منظر نظر آ رہا ہے کہ مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پیچھے چکر لگا رہے ہیں اور روتے جا رہے ہیں کہ داڑھی سے آنسو ٹپک رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کیفیت کو دیکھ کر حضرت ابن عباس سے فرماتے تھے، اے عباس، کیا تم مغیث کی محبت اور بریرہ کی ناپسندیدگی کے اس حد تک پہنچ جانے سے تعجب نہیں کرتے؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ سے فرمایا، اگر تم واپس مغیث کے پاس چلی جاؤ تو اچھا ہے۔ انہوں نے پوچھا، یہ آپ کا حکم ہے تو میں ضرور مانوں گی۔ آپ نے فرمایا، نہیں بلکہ یہ ایک سفارش ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ اگر سفارش ہے تو سفارش کا ماننا چونکہ ضروری نہیں، لہذا مجھے مغیث کی کوئی ضرورت۔ کائنات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کا مقام نہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش قبول نہ کرنے کا برا نہیں مانا تو کسی امتی کو یہ زیبا نہیں دیتا کہ سفارش منظور نہ ہونے پر ناک منہ چڑھائے، اسے بے عزتی سمجھے یا انکار کرنے والے سے تعلقات خراب کر لے۔ تو آج ہم نے دو باتیں سیکھی۔ پہلی بات جو ہم نے سیکھی اس میں ہے کہ اجتماعی سوچ پیدا کرنا، آپس میں اتفاق و اتحاد پیدا کرنا، یعنی جسم کی مانند رہنا، ایک عمارت کی طرح رہنا، جیسے اس کی اینٹیں جڑی رہتی ہیں ایک دوسرے سے اور ایک دوسرے کو مدد فراہم کرتی ہیں، اسی طرح اجتماعی سوچ، اکٹھے رہنے کی سوچ ہو۔ اور دوسری چیز ہے اس نیک کام میں سفارش کرنا، اور سفارش میں سفارش کے آداب کو سامنے رکھنا۔ یہ دو باتیں آج ہم نے سیکھی۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔